بچایا اور مدینہ طیبہ کو ظاہراً و باطناً آپ کے اور سب مسلمانوں کے لیے سازگار بنایا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دعا ہر مسلمان کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں یاد رکھنا چاہیے اور ہر مقصد کے لیے یہ دعا مفید ہے. اسی دعا کا تکملہ بعد کا جملہ ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور دشمنوں کے نرغے میں کام کرنا اپنے بس کا نہیں، اس لیے حق تعالی نے غلبہ اور نصرت کی دعا فرمائی غلبہ اور دعا کی نصرت اس لیے حق تعالی سے غلبہ اور نصرت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور اس کے آثار سب کے سامنے آ گئے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے. بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے، اس دن میں اس کی پرستش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی جاء الحق وزهق الباطل، اور اپنی لکڑی ایک ایک بت کے سینے میں مارتے جاتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ اس چھڑی کے نیچے وانگ یا لوہے کی شام لگی ہوئی تھی. جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بت کے سینے میں اس کو مارتے تو وہ الٹا گر جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ سب بت گر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے توڑنے کا حکم دے دیا. شرک و کفر اور باطل کی رسوم و نشانات کا مٹانا واجب ہے. امام قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ مشرکین کے بت اور دوسرے مشرکانہ نشانات کو مٹانا واجب ہے، اور تمام وہ آلات باطلہ جن کا مصرف صرف معصیت ہو ان کا مٹانا بھی اسی حکم میں ہے. ابن منظر نے فرمایا کہ تصویریں اور مجسمے جو لکڑی پیتل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی بتوں ہی کے حکم میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا جس پر تصویریں نقش و رنگ سے بنائی گئی تھیں. اس سے عام تصاویر کا حکم معلوم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں تشریف لاویں گے تو صحیح حدیث کے مطابق صلیبوں کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. یہ سب امور اس کی دلیل ہے کہ شرک و کفر اور باطل کے آلات کو توڑنا اور ضائع کر دینا واجب ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن کریم کا قلوب کے لیے شفا ہونا، شرک و کفر اور اخلاق رذیلہ اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام امت اس پر متفق ہے. اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفا ہے، امراض ظاہرہ کی بھی شفا ہے. امراض ظاہرہ کی لیے بھی شفا ہے کہ آیات قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا، اور امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہوتا ہے. روایات حدیث اس پر شائع ہیں. تمام کتب حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سفر میں تھی. کسی گاؤں کے رئیس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا. لوگوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ آپ کچھ اس کا علاج کر سکتے ہیں. انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، مریض اچھا ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا. اسی طرح دوسری متعدد روایات میں حدیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معوذات پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے، اور صحابہ و تابعین سے معوذات اور دوسری آیات قرآن کے ذریعے مریضوں کا علاج کرنا لکھ کر گلے میں ڈالنا ثابت ہے، جس کو اس آیت کے تحت قرطبی نے تفصیل سے لکھا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جب اعتقاد و احترام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا شفا ہونا جس طرح ظاہر اور ثابت ہے، اسی طرح قرآن کا انکار
یا بے ادبی خسارہ اور آفات کا ذریعہ بھی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر تو ٹال جائے اور بچائے اپنا پہلو، اور جب پہنچے اس کو برائی تو رہ جائے مایوس ہو کر۔ تو کہہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر، سو تیرا رب خوب جانتا ہے کس نے خوب پا لیا راستہ۔ خلاصہ تفسیر، اور بعض آدمی یعنی کافر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں دلیل ہیں اللہ تعالی سے بے تعلقی کی، اور وہی بنیاد ہے ہر کفر و گمراہی کی۔ آپ فرما دیجئے کہ مومنین اور کفار اور اخیار و اشرار میں ہے کہ مومنین اور کفار آپ فرما دیجئے کہ مومنین اور کفار اور اخیار و اشرار میں سے ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، یعنی اپنی اپنی عقل صحیح پر مقیم اور علم یا جہل کی بنیاد پر مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ٹھیک اور درست راستے پر ہو، اسی طرح جو ٹھیک راستے پر نہ ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق جزا یا سزا دے گا۔ یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے بلا کسی دلیل کو اپنے کو ٹھیک راستے پر سمجھنے لگے۔ معارف و مسائل، کل یعمل علی شاکلتہ، لفظ شاکلہ کی تفسیر میں ائمہ سلف سے مختلف اقوال منقول ہیں، طبیعت، عادت، جبلت، نیت، طریقہ وغیرہ، اور حاصل سب کا یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنے ماحول اور عادات اور رسم و رواج کے اعتبار سے ایک عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کا عمل اسی کے تابع رہتا ہے۔ اس میں انسان کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ برے ماحول، بری صحبت اور بری عادتوں سے پرہیز کرے، نیک لوگوں کی صحبت اور اچھی عادت کا خوگر بنے، کیونکہ اپنے ماحول اور صحبت اور رسم و رواج سے انسان کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، اس کا ہر عمل اسی کے تابع چلتا ہے۔ امام جساس نے اس جگہ شاکلہ کے ایک معنی ہم شکل کے بھی کیے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق آدمی سے مانوس ہوتا ہے، ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق آدمی سے مانوس ہوتا ہے، نیک آدمی نیک سے اور شریر سے مانوس ہوتا ہے، اسی کے طریقے پر چلتا ہے، اور اس کی تاثیر حق تعالی کا یہ قول ہے، الخبیثات للخبیثین اور والطیبات للطیبین، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق مرد و عورت سے مانوس ہوتا ہے، اور حاصل مطلب اس کا بھی اس بات پر تنبیہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خراب صحبت اور خراب عادت سے پرہیز کا اہتمام کرے۔ انسان کو چاہیے کہ خراب صحبت اور خراب عادت سے پرہیز کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔